خطبہ نمبر 90۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے منبر کوفہ پر یہ تقریر یوں فرمائی کہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا امیر المومنین علیہ السلام، اپنے خدا کا اس طرح تعارف کرائیں کہ ہماری محبت و معرفت بڑھ جائے، یا یہ سوال کیا: ایسا تعارف کرائیں کہ ہم مشاہدہ عینی کر لیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ناراض ہوئے اور نماز کا اعلان کرا دیا۔ اس قدر لوگ جمع ہوئے کہ مسجد چھلک گئی۔ آپ منبر پر تشریف لائے اور حمد و درود کے بعد تقریر ارشاد فرمائی: مستحق سپاس و شکر وہ خدا ہے جو اپنی نعمتوں کو روک لے اور کسی کو کچھ نہ دے تو اور زیادہ امیر نہیں ہو سکتا، اور جود و بخشش اس کی ثروت و دولت میں کمی نہیں کر سکتی، حالانکہ ہر دینے والے کا سوائے خدا کے مال کم ہو جاتا ہے، اور ہر نہ دینے والا سوا خدا کے برا سمجھا جاتا ہے۔ بلا شبہ وہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے اور انہیں نعمت، منفعت اور بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ مخلوق اس کی عیال ہے جس کی روزی کا وہ ذمہ دار بنا ہے، اور جو کچھ یہ مخلوق کھاتی ہے اسے مقدر و معین فرما دیتا ہے۔ وہ خدائی ہے جس نے رغبت کرنے والوں اور طلب کرنے والوں کو واضح اور صاف راستہ بتا دیا ہے۔ اس سے جس چیز کا سوال کیا جائے، اس سے غیر سوال شدہ چیزوں کے مقابلے میں زیادہ سخی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہ تھا کہ کوئی چیز اس سے پہلے مانی جا سکے، اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز تسلیم کی جا سکے۔ وہ اس سے مانے ہے کہ مردم کے چشم اس تک پہنچ سکے یا ادراک کر سکے۔ اس پر زمانے کے انقلاب وارد نہیں ہوتے جس سے اس کے احوال و مقامات میں تغیر واقع ہو، نہ وہ کسی مکان میں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت روا ہو سکے۔ وہ اگر ان تمام چیزوں کو عطا کر دے جنہیں پہاڑوں کی کانیں اور سمندروں کی سیپیاں دیتی ہیں، جیسے چاندی، سونا، موتی، مرجان کے خوشے، جب بھی اس کی عطا اور بخشش پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس کی نعمتوں کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور اس خدا کے پاس وہ نعمتائے بے پایاں اور پنہا ہے کہ آدمی ان سے آگاہ نہیں، جنہیں کبھی بھی اہل دنیا کی طلبگاریاں تمام نہیں کر سکیں گی، اس لیے کہ وہ ایسا جواد و سخی ہے کہ جس کی عطا کو سوال کرنے والوں کا سوال کم نہیں کر سکتا، اور مسلسل سوال کرنے والوں کی دریوزہ گری اسے بخیل نہیں بنا سکتی۔ پوچھنے والے دیکھ، اور قرآن کریم نے اس کے جن صفات کی طرف تیری رہنمائی کی ہے ان کی پیروی کر، اور اسی کی ہدایت کے نور سے روشنی حاصل کر، اور جن صفات کے جاننے کا تجھے شیطان نے مکلف اور پابند کیا ہے، نہ طریقہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر ائمہ ہدیٰ سے ان کا کوئی سراغ ملتا ہے، ان کا عرفان خدا پر چھوڑ دے، اس لیے کہ خدا کا انتہائی حق تجھ پر بس اتنا ہی ہے کہ جو کچھ اس نے بتایا ہے اسے جان لے، اور یاد رکھ کہ راسخون فی العلم وہ لوگ ہیں جنہیں پردہ غیب اور حجاب الہی کے اندر کی نامعلوم باتوں کے اقرار عجز نے پردہ غیب میں جانے سے بے نیاز کر دیا، اور ان کی مدح فرمائی کہ یہ جس چیز کو جانتے نہیں اس کے بارے میں اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور جن چیزوں کی کہنا اور جس حقیقت کے بارے میں انہیں نطق و فکر کا مکلف نہیں کیا ان کے بارے میں جستجو نہ کرنے ہی کو رسوخ فی العلم قرار دیا ہے۔ لہذا اسی پر اکتفا کر اور اپنی مختصر و معذور عقل کے سہارے خدا کی عظمت و جلالت کا اندازہ کرنے سے باز آ جا، ورنہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ بلا شبہ وہ قادر مطلق ذات ان اوہام کو ناکام بنا دیتی ہے جو اس کی انتہا و قدرت کا ادراک کرنا چاہتے ہیں، اور وساوس سے مبرہ فکر جب اس کی مملکت کے پوشیدہ اسرار کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہتی ہے اور قلب
والہانہ طور پر اس کے صفات کی کیفیت معلوم کرنے پر توجہ کرتا ہے، اور جب عقل کی راہیں علم ذات حاصل کرنے کے لیے درجہ خفا تک پہنچ جاتی ہیں جہاں تک صفات نہیں پہنچ سکتے، تو خدا انہیں اس وقت روک دیتا ہے جب وہ دوسری چیزوں سے دامن جھٹک کر اس کی کنا ذات کی معرفت کے لیے غیوب کی تاریکی میں مقام ہلاکت کو طے کر لیتی ہے۔ پھر یہ فکر جستجو پسند ناکامی کا اعتراف کرتی ہوئی لوٹ آتی ہے کہ نہ اس کی معرفت اپنی حدوں سے آگے بڑھ کر حاصل ہو سکتی ہے، نہ قلب بشر میں اس کی علو و شان اور جبروت و منزلت کا گمان بھی آ سکتا ہے۔ خدا نے غیر کسی مثال کو سامنے رکھے ہوئے خلق کو پیدا کیا، اور بغیر کسی مقدار کی پیروی کیے ہوئے اس نے آفرینش کا کام انجام دیا۔ اس نے ہمیں اپنی ملکوت و قدرت دکھائی، وہ عجائبات دکھائے جو آثار حکمت پر زبان حال سے گویا ہیں، اور مخلوقات کے اقرار احتیاج نے ان کا وجود قدرت خدا کے سہارے سے قائم کیا ہے۔ اس اقرار نے ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ اس کی معرفت حاصل کرنے پر دلیل قائم ہو چکی ہے، اور گنجائش عذر نہیں، اور اس کی بے مثال تخلیق اور پیدا کردہ چیزوں میں اس کی کاریگری و صنعت اور حکمت و دانائی کے نشانات اور جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ پس جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ اس کی حقیقت پر حجت اور دلیل ہے، اگرچہ وہ مانند نباتات و جمادات بے زبان ہی کیوں نہ ہو۔ پس ان موجودات کی تدبیر و نظم بجائے خود حجت و برہان گویا ہے اس کی خلاقیت پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص تیری مخلوق کے اعتبار سے تجھے تشبیہ دے، زیر گوشت و پوست جوڑوں کی پیوستگی میں تیری نظیر دے، در حقیقت اس نے تجھے پہچانا نہیں اور یقین نہیں کیا کہ تیرا مثل و مانند کوئی نہیں ہے۔ گویا متبعین بت کے تابعین مشرک و کافر کا یہ قول ہی نہیں سنا جب وہ قیامت کے روز کہہ رہے ہوں گے، خدا کی قسم جب ہم اے بتو تمہیں خدا کے برابر قرار دے رہے تھے، سخت گمراہی میں مبتلا تھے۔ بے شک وہ لوگ جھوٹے تھے جو تجھے اپنے بتوں سے تشبیہ دیتے یا اپنے وہم سے تجھے مخلوقات کے برابر قرار دیتے تھے، اور صفات مخلوق کے ساتھ تجھے متصف جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے دل سے تجھے عام جسم رکھنے والی چیزوں کی طرح تیرے اجزاء قرار دیے، اور مختلف قوتیں رکھنے والی مخلوق پر اپنے ایجادات عقلی سے تیرا قیاس کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں جس کسی نے تیری مخلوق میں سے تجھے کسی کا ہم پایا بنایا، اس نے گویا اسے تیرے برابر مانا، اور وہ قطعاً ان باتوں سے انکار کرتا ہے جن کے بارے میں تیری آیات محکم نازل ہوئی ہیں اور جن پر دلائل و بینات کے شواہد گویا ہیں۔ تو ہی وہ خدا ہے کہ تیرے لیے عقل کی انتہا دور رسی بیکار ہے کہ تو نہ ان کے افکار کی حدود میں کیفیت کے ساتھ سما سکے، ذہنی تصورات کے دائرے میں آ سکے، اور اس طرح محدود ہو کر رہ جائے، اس لیے کہ محدودیت اور تغیر و لوازم امکان میں سے ہے، اور یہ خدائے واحد کی شان نہیں۔ اسی خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا نے اپنی مخلوق کی بقا زندگی کو معین کیا ہے، اسے مستحکم اور استوار بنایا، اس کا بندوبست کیا، اور اس میں کرم نمائیاں ملحوظ رکھیں، اور اسے اپنے مقصد حیات میں اس طرح متوجہ کر دیا کہ اب نہ وہ حدود منزل سے تجاوز کر سکتا ہے اور نہ منزل مقصود تک پہنچے بغیر دم لے سکتا ہے۔ جب اسے راہ مشیت پر راہ روی کا حکم دے دیا گیا تو یہ بات اس پر گراں نہیں گزری، اور یہ کس طرح ہوتا جبکہ جملہ امور اس کی مشیت ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ جو اشیاء گوناگوں کا خالق ہے، قوت فکر کی طرح رجوع کیے بغیر اور نہ انسانی طبعوں کی طرح اس کا کوئی محرک تھا کہ اس نے پہلے سوچا پھر جب کیا، اور بغیر تجربے اور آزمائش کے کہ وہ خدائے وحدہ و لا شریک ہے۔ خلقت و آفرینش کا سارا کام اس نے اپنی مشیت سے کیا، ان میں سے ہر ایک نے اس کی اطاعت قبول کی، اس کی دعوت تسلیم کی،
اس طرح کہ نہ تاخیر کو دخل دیا نہ سستی کو درمیان میں آنے دیا۔ اس نے تمام چیزوں کی نادرستی اور کجی دور فرمائی، ان کے حدود مقرر کیے اور اپنی قدرت سے متضاد چیزوں کے درمیان جوڑ اور ربط پیدا کیا اور انہیں اس طرح باہم پیوست کر دیا کہ ان کا جدا ہونا ممکن نہ رہا۔ پھر اجناس کے اعتبار سے اقدار اور حیات میں فرق پیدا کیا۔ یہ ہے وہ پہل پیدا ہونے والی کائنات جس کی بناوٹ کو اس نے محکم کیا اور محض اپنے ارادے اور مشیت پر اس کائنات کی ایجاد و اختراع کی۔ اسی خطبے کے ایک حصے میں امیر علیہ السلام نے آسمان اور آیات الہی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خدائے بزرگ و برتر نے آسمان کے کشادہ راستوں کو کسی چیز میں لٹکائے بغیر منظم اور برقرار کر دیا، اس کے وسیع شگافوں کو باہم ملا دیا، اس کے اور اس جیسے گردن کے درمیان ربط پیدا کیا۔ فرمان الہی لے کر زمین پر اترنے اور لوگوں کے نامہ اعمال لے کر آسمان پر چڑھنے والے ملائکہ پر سختی کی راہیں آسان کر دیں۔ ان آسمانوں کو اس نے اس وقت پیدا کیا جبکہ یہ دودرے بخار سے زیادہ نہ تھے، تاکہ آپس میں زیادہ فاصلہ رکھنے والے قطعات باہم پیوست ہو جائیں، اور تدبیر و تنظیم کے بعد ان کے بند دروازے کھول دیے، ان کے رخنوں پر ستارہ ہے درخشاں کے نگہبان مقرر کیے اور اپنی قوت سے انہیں اس بات سے روک دیا کہ اپنے مرکز سے ہٹ کر شفاف ہوا میں گردش کریں۔ انہیں اپنے حکم کا پابند بنایا۔ اس نے خورشید کو کہ بینا کنندہ ہے دن کی علامت قرار دیا، اور چاند کو اس کا نور اوقات شب میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے رات کی نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ان کی اہمیت کے مطابق مشیر راہ رو بنا دیا، اور درجات کے مدارج میں ان کی ایک حد معین کر دی، تاکہ اس طرح وہ ان دونوں کے ذریعے شب و روز میں امتیاز پیدا کر دے، اور ان کی مقداروں سے سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کیا جا سکے۔ پھر اس نے ہر آسمان کی فضا میں اس کا فلک معلق کر دیا، اور ستاروں کو کہ موتی کی طرح سفید ہیں، اور کواکب کو کہ مانند چراغ روشن ہیں، اس کی زینت اور آرائش قرار دیا، اور چورا چوری رموز الہی کی کنسوئیاں کرنے والے شیاطین پر اس نے درخشاں ستاروں کے تبر چلائے، اور ان ستاروں کو اس نے تسخیر کے بعد ان کے راستوں پر رواں کر دیا کہ ان میں جو ثابت قدم ہیں حرکت نہیں کرتے، جو سیار ہیں وہ گرم سیر ہیں، حبوط، غروب، صعود، طلوع، نحوس، ناموافق، صعود، موافق بنا دیا۔ اسی خطبے میں اب وہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرشتوں اور آسمانی مناظر کی نقشہ کشی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پھر اس پاک پروردگار نے اپنے آسمانوں اور اپنی ملکوت کے عرش بلند کو آباد کرنے کے لیے اپنی مخلوق کی عجیب ترین قسم ملائکہ کو پیدا کیا، جن سے فضائے آسمانی کے راستوں کو پر کر دیا، اور اب ان کشادہ منزلوں، پاک اور پاکیزہ مکانوں اور پردہ ہے عظمت و بلند قدری کے پیچھے اس کی تسبیح کرنے والے ملائکہ کی آوازیں گونج رہی ہیں، جن سے کان گنگ ہیں۔ ان کی پشت پر درخشندگی نور کا منظر ہے کہ آنکھیں طاقت دیدار نہیں رکھتی، جس کے باعث نگاہیں ٹھٹک کر رہ جاتی ہیں۔ ان ملائکہ کو خدا نے طرح طرح کی صورتوں اور رنگا رنگ حالات میں خلق فرمایا ہے کہ ہمہ وقت اس کی بزرگی و عظمت کے ثناخواں رہتے ہیں۔ یہ کئی پر رکھنے والے ملائکہ اس کی بلندی عزت کی تسبیح کیا کرتے ہیں، اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں اور صنعتوں میں سے جو چیزیں آشکار و ہویدہ ہیں انہیں اپنی جانب منسوب نہیں کرتے، نہ اس امر کا اعادہ کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو خدا نے تنہا پیدا کیا ہے ان کی تخلیق میں یہ بھی شریک ہیں، بلکہ یہ وہ بندگان گرامی ہیں جو کبھی فرمان الہی سے سرتابی نہیں کرتے، ہمیشہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض اپنے مقام پر وحی خداوندی کے امانت دار ہیں، اور اپنے نبیوں کی طرف اپنے احکام و فرامین کا بار انہی پر ڈال رہے ہیں، اور ان فرشتوں کو ہر قسم کے شک و شبہ سے
معصوم کر دیا ہے۔ پس ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رضائے خداوندی سے منحرف ہو جائے۔ عبادت کرنے کے اسباب مہیا کرنے میں ان کی مدد فرمائی ہے پروردگار عالم نے، اور اپنے کرم سے تواضع کو ان کا شعار قرار دے دیا ہے، اور ان پر سپاس گزاری اور حمد خوانی کے دروازے کھول کر ان کی مشکل میں آسانی پیدا کر دی، اور توحید و یگانگی خداوندی کی آشکار علامتیں، دلیلیں ان کے لیے قائم کر دیں۔ گناہوں کے بارے میں ان کی پشت کو بوجھل نہیں بنایا، نہ شب و روز کے انقلاب و تغیر نے ان میں کسی طرح کی کجی پیدا کی۔ شکوک و شبہات نے ان پختہ ایمانوں پر کبھی تیر اندازی نہیں کی، اور خیالات فاسد نے ان کے یقین سے معرکے نہیں لڑے۔ وہ کامل الایمان ہیں، کسی نے ان کے دلوں میں حسد کی آگ نہیں بھڑکائی، اور نہ حیرت و سرگشتگی نے اس معرفت و شناسائی حق کو چھینا جو ان کے سینوں دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ حق تعالیٰ کی عظمت و بزرگی ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی۔ شیطان ان کی طمع نہیں کرتے کہ ان کے فکر و اندیشے پر اپنی بددیانتی کے ساتھ مسلط ہو سکیں۔ ان فرشتوں میں ایک دستہ وہ ہے، ابر پرباراں، کوہ بلند و بزرگ تر اور راستہ بھلا دینے والی تاریکی اور تیرگی میں موجود ہے، اور انہی فرشتوں میں بعض وہ ہیں جن کے قدم زمین میں سوراخ کر کے آخری نقطۂ زمین تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کے یہی وہ قدم ہیں جو پرچم سفید کے مانند فضا میں نصب ہیں۔ ان کے قدموں کے نیچے وہ تیز ہوا ہے جو انہیں ان کی آرام گاہ میں روکے ہوئے ہے۔ خدا کی عبادت اور بندگی نے انہیں ہر کام سے روک رکھا ہے۔ ان کے ایمان اور معرفت پروردگار نے انہیں ہر وسیلے سے بیگانہ کر دیا ہے۔ ان کے یقین محکم نے انہیں ہر دوسری چیز سے روگرداں کر دیا ہے۔ شدت شوق و دوستی خدا کے جذبے نے ان کی تمام توجہ صرف اسی کی طرف مرکوز کر رکھی ہے۔ جو کچھ چاہتے ہیں اسی سے طلب کرتے ہیں، کسی دوسرے سے امید و توقع نہیں رکھتے۔ معرفت الہی کی حلاوت اور شیرنی اس جام سے چکھ چکے ہیں جو سیر کر دینے والا اور محبت و دوستی خدا سے مملو ہے۔ خدا کا خوف ان کے قلب میں جمع ہوا ہے۔ اطاعت و بندگی کی کثرت نے ان کی کمر خم کر دی ہے، مگر خدا کی جانب میل و رغبت کی کثرت نے اس کی بارگاہ میں ان کے تضرع و زاری کو کم نہیں کیا ہے۔ بلندی مرتبت و منزلت نے فروتنی کے علاقے ان کی گردن سے جدا نہیں کیے۔ عجب و خود پسندی نے ان میں راہ نہیں پائی کہ اپنی ماضی کی عبادت و ریاضت کو بہت سمجھیں۔ عظمت الہی کے سامنے ان کی عاجزی نے ان کے اچھے اعمال کے لیے اہمیت کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا۔ اب یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں، چاہے جتنی زیادہ عبادت اور بندگی کریں، مگر کسی طرح کی سستی ان پر طاری نہیں ہوتی، نہ ان کی رغبتوں میں کمی ہوتی ہے کہ اپنے رب سے امیدواری کی آنکھیں بند کر لیں اور غیر سے لو لگائیں، اور خدا سے طول مناجات اور راز و نیاز کی کثرت اطراف زبان کو خشک نہیں کر دیتی، نہ دوسری مصروفیات ان پر غالب ہوتی ہیں کہ خدا سے راز و نیاز مناجات کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ اور جس طرح مقام پر یہ عبادت و ریاضت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے کاندھے پہلو ادھر ادھر نہیں ہوتے، نہ اس کے احکام میں راحت طلبی کے لیے گردن موڑتے ہیں، نہ ان کے پختہ ارادوں پر غفلتوں کی خود فراموشی غالب آنے پاتی ہے، نہ ان کی ہمتوں پر گمراہ کن خواہشوں کے تیر برستے ہیں کہ وہ اطاعت الہی سے الگ ہو جائیں۔ انہوں نے دارائے عرش کو روز حاجت و نیاز مندی کے لیے ذخیرہ بنا لیا ہے، اور جب اس کی مخلوق دوسری مخلوقات کی طرف متوجہ تھی، اس وقت بھی انہوں نے اپنے شوق کی وجہ سے ادھر ہی رخ رکھا۔ یہ کبھی بھی حد عبادت کی انتہا کو نہیں پہنچتے، اور اگر انہیں پابندی اطاعت کا شوق پلٹاتا ہے تو انہی چشموں کی طرف جو امید و بیم سے کبھی خالی نہیں ہوتے، یعنی مصروف عبادت ہی رہتے ہیں، اور عذاب الہی سے خوف کا سبب کبھی ان کی نظروں سے نہیں ہٹتا کہ اپنی کوشش سے
دست برداشتہ ہو کر سستی اور غفلت کے شکار بن جائیں۔ طمع دنیاوی انہیں اسیر و گرفتار نہیں کر پاتی کہ معمولی سی کوشش کو اپنی جد و جہد پر ترجیح دیں۔ جو اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں انہیں یہ بزرگ اور گراں مایہ نہیں سمجھتے، اور اگر ان کو بڑا سمجھتے ہوتے تو امید ثواب، خوف خدا کو ان کے قلوب سے زائل کر دیتا۔ وہ شیطان کے غلبے سے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف نہیں کرتے، اور بدی اور دشمنی انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتی، اور ایک دوسرے پر حسد و کینہ ان پر راہ نہیں پاتا، اور انواع شک و ریب نے ان پر غلبہ نہیں پایا، اور ان کی ہمت و پختہ ارادے بٹتے نہیں۔ پس فرشتگان خدا اسیر و گرفتار ایمان ہیں۔ حق و ایمان سے روگردانی انہیں ایمان سے جدا نہیں کرتی، اور طبقات آسمانی میں تل بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ حالت سجدہ میں موجود نہ ہو، یا کوئی فرشتہ حکم باری تعالیٰ کی بجا آوری سعی و کوشش نہ کر رہا ہو۔ یہ اپنے خدا کی کثرت اطاعت و بندگی سے اپنے علم و یقین میں اضافہ کرتے ہیں، اور اپنے قلوب میں اس کی عزت و عظمت کو بڑھاتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت اور ہر حال میں یہ خدا سے وابستہ رہتے ہیں، کبھی اس کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اپنے خطبہ عالیہ کے اس جزو میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے زمین کی کیفیت خلق اور اس کی صفت، نیز انسان اول آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدمیوں کی ذہنی و عملی کوتاہیوں پر روشنی ڈالی۔ آپ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوند متعال نے زمین کو متحرک و طوفان خیز موجوں پر بچھا دیا، ان دریاؤں پر کہ پانی سے پر اور مملو تھیں، ایسی حالت میں کہ ان کے دریاؤں کی بلند و بالا موجیں متلاطم تھیں اور آپس میں ایک دوسرے کو دھکیل رہی تھیں، اور ان میں اس طرح کی آوازیں گرج رہی تھیں جیسے مست حیوان ترکۂ مستی میں ہو جس کے منہ کف سے بھر چکے ہوں۔ ان تلاطم خیز موجوں کی سرکشی بار زمین سے دب گئی، اور اس کے تلاطم میں جوش کو جب زمین نے اپنے سینے سے دبا لیا تو وہ قابو میں آ گیا، اور جب اس پر اپنے شانوں پہلوؤں کے ساتھ حرکت کرنے لگی تو یہ آب تند ذلیل و شکستہ بن گیا، ساکن ہو گیا، اور ذلت کی آہنی لگام میں جکڑا ہوا فرما بردار اسیر و گرفتار بن گیا، اور فرش زمین تیز و دوراں موجوں کے اوپر ٹھہر گیا، اور اس زمین نے پانی کی ناز فرمائی و سربلندی، تکبر و خود سری اور بھرپور بھاؤ کو شکنجے میں لے لیا، تو اس کی طغیانی کے بعد رکا اور اپنی اچھل کود کے بعد دھیما ہو گیا۔ تو جب زمین تلے دب کر پانی کا جوش کم ہوا تو خدا نے اس کے مختلف گوشوں پر بڑے بڑے پہاڑ نصب کر دیے، اور زمین کے اوپر پانی کے چشموں کا راستہ پیدا فرمایا، اور انہیں کشادہ میدانوں اور ان کے اطراف و جوانب میں پراگندہ کر دیا، اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کے سنگ و سخت و عظیم و بلند چٹانوں اور چوٹیوں کے باعث معتدل کر دیا۔ چنانچہ وہ اپنی سطح کے مختلف قطعات میں پہاڑوں کے پیوست ہونے اور شگوفوں میں ان کے پھنس جانے، اور پھر پست و بلند حصہ زمین پر ان کے مسلط ہو جانے کے باعث وہ ہلنے سے رک گئی، اور خداوند تعالیٰ نے زمین اور فضا کے مابین فراخی پیدا کی، اور اس نے ہوا کو زمین پر رہنے والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا، اور پھر اس کے ساکنوں کو ان کے تمام احتیاجات و ضروریات کے ساتھ اس کی طرف بھیج دیا۔ پھر اس زمین بے پناہ کو کہ پانی کے چشموں اور نہروں کی رسائی جہاں تک محال ہے ان کے حال پر چھوڑا، اور ابر کو کہ جو کہ دوش ہوا پر سوار رہتا ہے پیدا کیا، تاکہ اس کے مردہ کو زندہ کر دے، نباتات اگائے، پھر پارہائے ابر درخشاں کو کہ زمین پر برسنے کے لیے آمادہ لیکن ایک دوسرے سے جدا تھے باہم پیوست کیا، یہاں تک کہ ابر سفید کے پانی سے بھرا ہوا تھا، جنبش میں آیا اور اس کے گوشوں میں برق چشمک زنی کرنے لگی، اور اس کے تہ بتہ گہرے پردوں میں اس کی چمک آسودہ نہ ہوئی، تو پھر اس ابر سے رم جھم پانی برسنے لگا۔ ابر زمین سے اور قریب ہو گیا،
جنوبی ہواؤں نے اسے حرکت دی اور پانی ابر سے یوں دوہا جانے لگا جس طرح جانور کے تھن سے دودھ دوہا جاتا ہے۔ اور پھر جب ناقہ ابر نے اپنا سینہ زمین پر ٹیکا تو پانی موسلادھار برسنا شروع ہوا اور زمین کے لیے آب و گیا ہو گیا، پودے سرسبز و شادابی سے اور خشک پہاڑ ہریالی سے بھر گئے۔ پس زمین نے اپنے مرغزاروں سے زینت حاصل کی اور خوش ہوئی، اور جو کچھ اس میں رویدگی سے نمایاں ہوا، مثلا شگوفے، گلے درخشندہ و تازہ، زمین ان پر فخر کرنے لگی، اور خدائے بزرگ و برتر نے نباتات کو انسانی غذا اور حیوانات کا چارہ بنایا، اور زمین کے اطراف میں کشادہ راستے نمودار ہوئے۔ ان راستوں پر راہروی کرنے والوں کے لیے علامات و نشانات قائم کر دیے گئے۔ پس جب خدائے بزرگ و برتر زمین کو ہموار کر چکا اور اپنا حکم آفرینش انسان نافذ کر چکا تو آدم علیہ السلام کو منتخب فرما کر اپنی ساری مخلوق سے افضل اور برتر قرار دیا، اور انہیں سب سے پہلا انسان بنا کر انہیں اپنی جنت میں آباد کیا، اور ان کی روزی کا وہاں بندوبست کیا، اور جس چیز کے کھانے سے منع کیا تھا اسے پہلے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس معاملے میں اقدام و عمل معصیت و نافرمانی ہے، اور ان کے مقام و منزلت کے لیے خطرناک و نقصان دہ ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے منع کردہ کام کی طرف قدم بڑھا دیا، گویا علم باری کی صداقت ظاہر ہو گئی۔ پھر خدا نے توبہ کے بعد انہیں زمین پر اتار دیا تاکہ اپنی نسل سے اس کی زمین کو آباد کریں، اور اپنے بندوں پر اسے حجت اور رہنما قرار دیا۔ پھر جب اس کی روح قبض کی تو کبھی بھی لوگوں کو ربوبیت اور معرفت و شناسائی کی حجت سے خالی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کی حجت ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوئی، اور پھر کسی طرح کا مقام عذر باقی نہ رہا، اور غضب خدا سے ڈرانے کا کام انتہا کو پہنچ گیا۔ خدا نے اپنے فضل سے لوگوں کی روزی مقدر کی، اسے کم اور زیادہ کیا، تنگی اور فراخی کے ساتھ اس کی تقسیم کی، اور اس تقسیم میں عدالت کو ہر طرح ملحوظ رکھا تاکہ حصول روزی کی آسانی یا دشواری کے بعد جس کی چاہے آزمائش کر کے اور دولت مند کے شکر اور فقیر کے صبر کو پرکھ لے۔ پھر اس نے روزی کو فراخی کے ساتھ فقر و پریشانی کی سختی سے ملا دیا، اور اشخاص کی سلامتی کے ساتھ آفات ناگہانی کو پیوست کر دیا، اور شادی بے انتہا کے ساتھ غصہ اور اندوہ کو گلوگیر کر دیا، اور خدا نے مدت عمر متعین فرمائی کہ کسی کو عمر دراز اور کسی کو عمر کوتاہ، کسی کو پہلے پیدا کیا، کسی کو بعد میں، اس کے بعد اسباب اور موجبات موت فراہم کر دیے، اور موت کو عمر دراز کی تنابیں کھینچنے والا اور عمر کوتاہ کی رسیوں کو پارا پارا کر دینے والا بنا دیا۔ اور وہ خداوند متعال رازداروں کے رازوں کو جانتا ہے، اور چپ کے باتیں کرنے والوں کی باتیں سنتا ہے۔ دل میں جو اندیشے ظن و گمان کے باعث جگہ بنا لیتے ہیں ان سے واقف ہے۔ پختہ ارادوں، دزدیدہ نظروں، دل کی چھپی ہوئی باتوں، غیب در غیب معاملات کا دانا و بینا ہے، اور وہ باتیں جنہیں سوراخ گوشت چوری چھپے سن لیتا ہے اس کے علم میں ہیں، وہ سوراخ کے جن میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں گرمی میں، حشرات و گزند جاڑے میں پناہ لیتے ہیں، اس کی نظر میں ہیں، اور ماں اور اولاد کے فراق کے وقت صدائے گریہ وہ سنتا ہے۔ چلنے والوں کی چاپ حیوا کا مقام نمو کے درختوں کے رگ و ریشے کے غلاف میں ہے، غاروں اور پہاڑوں اور دروں میں جائے پناہ بنانے والے حیوانات کے خفیہ اڈے، درختوں اور ان کی چھالوں کے بیچوں بیچ مچھروں کے چھپ کے رہنے کی جگہیں، شاخوں سے پتوں کے اگنے کا احوال، صلب کے راستے، گرمی اور سردی سے مرکب نطفے کے گرنے کا مقام، اونچے اونچے بادلوں، پھر ان کے باہم پیوست ہو جانے والے ٹکڑوں، اور بارش کی بوندیں گرنے کی جگہ، اور ان جگہ سے کہ بگولے جنہیں پراگندہ کر دیتے اور سیل باراں جنہیں نابود کر دیتا ہے، ان سب کا وہ رمز آشنا ہے۔ ریگستان میں حشرات کے رہنے اور چلنے کی جگہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کے آشیانے، تاریک نشیمنوں میں مرغان ہوا کی نغمہ سرائی، صدف کے پردے میں رہنے والی چیزوں، لولو و مرجان جنہیں دریا کی موجیں پرورش کرتی ہیں اور جنہیں رات کی تاریکی ڈھانپ لیتی ہے اور آفتاب کی روشنی نمایاں کر دیتی ہے، جن پر پے در پے تاریکی کے پردے اور درخشندگی کی روشنی پڑتی رہتی ہے،
اسے ان سب کا علم ہے۔ نشان قدم، ہر آہستہ آواز، ہر حرکت، ہر سخن، ہر جنبش لب، ہر ذرے ذرے کی مقدار دوزن، ہر جاندار کی جائے قرار، ہر صدائے آہستہ کا ہمہمہ، ہر نفس کا ارادہ، اور ہر وہ چیز جو روئے زمین پر موجود ہے، وہ میوہ ہو یا برگ درخت، جو اس سے گرتا ہے، یا رحم کے جہاں نطفہ ٹھہرتا ہے، یا خون جو وہاں جمع ہوتا ہے اور جمتایا گوشت کا لوتھڑا، یا وہ پیکر و صورت جو پیدا یا متولد ہو، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور اس تمام علم سے انسانوں کی طرح اسے تھکاوٹ اور تکان نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ خلق فرما چکا اس کی نگہداری میں بھی اسے ذرہ بھر کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ احکام نافذ کرنے اور مخلوقات کی تدبیر انتظامی میں تھکن اور سستی نہیں ہوتی۔ اس کا علم سب میں کار فرما ہے اور سب کو محیط ہے۔ اس کا دامن انصاف سب کے لیے وسیع ہے، اور اس کا فضل سب کو ڈھانپے ہوئے ہے، حالانکہ وہ بندے اس کی عظمت کے لحاظ سے کوتاہیاں کرتے ہیں۔ بار خدایا، تو ہی بہترین صفات کا اہل ہے، اور تیری نعمتیں بے پایاں، زیادہ سے زیادہ شمار کی مستحق۔ اگر تجھ سے امید کی جاتی ہے تو تو ہی سب سے بہتر امیدگاہ ہے۔ تیری ذات سے آس لگائی جاتی ہے تو تو ہی بہترین سہارا ہے۔ بار الہ، تو نے مجھے قوت گویائی اور بولنے کی قدرت دی، جس سے میں تیرے سوا کسی کی مدح اور تیرے علاوہ کسی کی ثنا نہیں کرتا، اور نہ میں ناکامی کے خزانوں اور مقامات شک کی طرف رخ کرتا ہوں، اور آدمیوں کے مدح اور تیرے پیدا کیے ہوئے اور تجھ سے پرورش پانے والوں کی ثنا سے میری زبان آلودہ نہیں ہوتی۔ بار خدایا، ہر ثنا کرنے والا اپنی ثنا کے اجر کی توقع رکھتا ہے۔ میں تجھ سے امیدوار ہوں کہ توشہائے رحمت کی طرف میری رہنمائی فرما، اور گنجھائے مغفرت کا مجھے راستہ دکھا۔ بار خدایا، یہ اس کی مدح ہے جس نے تجھے اس توحید کے ساتھ یکتا اور بے ہمتا مانا ہے جو صرف تیری ہی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، جو تیرے علاوہ ان تعریفوں اور ستائشوں کا کسی اور کو مستحق خیال نہیں کرتا۔ مجھے تجھ سے ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی عاجزی تیرے علاوہ کوئی رفع اور تیرے علاوہ اس کی کوئی تلافی نہیں کر سکتا۔ بس اس مقام پر کہ تیرے ذکر میں مشغول رہوں، اپنی رضا اور خوشنودی مجھے ارزانی فرما، اور میرے ہاتھ کو اپنے سوا کسی اور کے سامنے دست سوال نہ بننے دے۔ تو قادر و توانا ہستی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔